بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک بادشاہ کا قصہ قرآن کریم میں جن بادشاہوں کا تذکرہ کیا گیا ان کی داستان ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور فرعون کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ اب تک کا ریکیپ کیا ہے؟ فرعون نے اور مصریوں نے، چونکہ کل عرض کیا تھا کہ مصر میں مصری رہتے ہیں، فرعون بادشاہ ہے، بنی اسرائیل ایک قوم ہے جو کہ باہر سے آئی ہے اور وہ وہاں پر آباد ہے۔ تو فرعون نے اور مصریوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، فرعون سے کہتے ہیں کہ باز آ جا، وہ باز نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے وارن کرتے ہیں کہ باز آ جاؤ ورنہ خدا اپنی نشانیاں ظاہر کرے گا۔ فرعون کہتا ہے جو ہونا ہے ہو جائے۔ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں، پورے مصر میں عجیب کیفیت ہوتی ہے، تمام مصر کے لوگوں کے لیے پانی بند ہو جاتا ہے۔ اب فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے اپنے رب سے کہو ہمیں بچا لے، آپ جو کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کل یہاں پر داستان ختم ہوئی تھی۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی؟ جواب جی ہاں، دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مصر میں کوہرام مچا ہوا ہے، گناہگاروں کے ساتھ معصوم بچے اور جانور بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ سے صورتحال کے خاتمے کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی؟ جی ہاں ہوئی۔ کیا فرعون وعدے کے مطابق ایمان لایا؟ جواب ہے جی نہیں لایا۔ اس نے تو وعدہ کیا تھا۔ بھی فرعون موت کو اتنا قریب سے دیکھنے کے بعد بھی مکر گیا؟ جواب ہے جی ہاں مکر گیا۔ یعنی کیا ہوا؟ یعنی آل فرعون نے دیکھا کہ حیرت انگیز طور پر خون میں تبدیل تمام پانی واپس صاف ستھرے پانی میں تبدیل ہو گیا ہے، اور مصر میں ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی خوشی کی لہر۔ یعنی کہ وہ نشانی، وہ عذاب نما نشانی، وہ سب معاملہ بہتر ہو گیا۔ تو اب کیا ہوا؟ ادھر پیاسے لوگ پانی سے سیراب ہو رہے تھے، ادھر محل میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لے آتے ہیں تو نہ فرعون کی خدائی باقی رہے گی، نہ حامان فرعون کا خاص وزیر تھا، اس کی سربراہی میں موجود ہزاروں بت خانے باقی رہیں گے، یہ جو مفت میں ہاتھ لگے ہوئے بے شمار بنی اسرائیلی غلام ہیں ان کو بھی آزادی حاصل ہو جائے گی۔ تو کیا ہوا؟ درباریوں اور فرعون میں یہی آخری فیصلہ طے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک مرتبہ پھر جادو کا الزام لگا کر اس وعدے کو توڑ دیا جائے جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ نہیں کریں گے وعدہ پورا، ابھی مصیبت سے نجات ملی ہے اور ابھی مکر گئے۔ تو اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار پہنچے، اللہ کے نبی نے فرعون کو اپنا وعدہ یاد دلایا، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے کیا جواب دیا؟ انتہائی مکارانہ انداز میں کہنے لگا، کیا کہتا ہے؟ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو تمہارے جادو کو ویسے ہی ختم کرنے والے تھے، بس تم نے خود ہی اس خوف سے کہ تمہیں شکست نہ ہو جائے تم نے اپنے جادو کو ختم کر دیا، اب آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اس نے سیدھا مکر گیا، اپنی بات سے، اپنے وعدے سے مکر گیا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب یہاں سے داستان ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ جب فرعون اپنے وعدے سے مکر گیا، اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ کہتے ہوئے دربار فرعون سے لوٹ گئے کہ فرعون، اب میرا رب آسمان سے ایسی تاریکی نازل کرنے والا ہے، ایسا اندھیرا نازل کرنے والا ہے کہ کوئی مصری کسی دوسرے مصری کی شکل بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ ابھی کل کی بات ہے، یعنی میں محاورتاً کل کہہ رہا ہوں، کل کی بات ہے کہ وہ خون کی نشانی ختم ہوئی ہے اور اب فرعون مکر گیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے ایسا اندھیرا نازل ہوگا کہ کوئی مصری دوسرے مصری کی شکل نہیں دیکھ سکے گا۔ اب کیا ہوا؟ اب یوں ہوا کہ جانے کہاں سے آہستہ آہستہ تاریکی اور اندھیرا مصر پر چھانے لگا۔ مصر کے طول و عرض میں فضا تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔
اندھیرا چھانا شروع ہو گیا، گویا نصف النہار، گویا چمکتا سورج، گویا بادلوں میں چھپ گیا سورج، اور رہی صحیح روشنی شام میں، اور شام گہری رات میں چھپتی چلی گئی۔ مصریوں نے ایسی تاریکی، ایسا اندھیرا اس سے پہلے انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اس کے بارے میں انہوں نے کبھی سنا نہیں تھا، حتیٰ کہ چراغوں میں موم بتیاں، لالٹینوں اور مشروں نے بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ تاریکی دھوئیں کی مانند چیزوں کے درمیان حائل ہونا شروع ہو گئی۔ ایک عجب منظر تھا کہ جہاں ہر طرف اندھیرا ہے، جہاں ہر طرف دھواں ہے، جہاں کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، تاریکی دھوئیں کی مانند چیزوں کے درمیان حائل ہو رہی ہے، اور اس کی انتہا یہاں تک پہنچی کہ گویا آدمی کو اپنا ہاتھ نظر نہ آئے، مصر میں کسی کو کچھ دکھائی نہ دے، ہاں سنائی ضرور دے رہا تھا، کیا؟ بچوں کو والدین کی پکار، بڑوں کو بچوں کی خوف زدہ چیخیں، ہر آدمی جہاں تھا ساکت ہو گیا۔ 2 قدم بڑھانے پہ کوئی کسی نہ کسی سے ٹکرا جاتا، ملک مصر چیخوں اور آہو زاری اور فریادوں سے گونج رہا تھا، وقت تھم گیا تھا، دن اور رات ایک ہو گئے تھے، حرکت رک گئی تھی۔ اس عالم میں مصریوں کا وقت گزر رہا ہے۔ بنی اسرائیل، آپ کو بیک گراؤنڈ یاد ہے نا کہ مصری، ان کا بادشاہ فرعون بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے، سمجھ لیجئے ان کے ایک طریقے سے اللہ کے نبی تو ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے اسپوکس پرسن بنے۔ فرعون سے کہا آزاد کرو بنی اسرائیل کو، اس نے کہا نہیں کریں گے، میں نہیں کروں گا۔ اللہ کا ایک عذاب، ایک نشانی آئی، اس نے کہا اس کو ٹال دیا جائے، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ وہ نشانی ٹل گئی، اس نے بات نہ مانی، اب یہ سب ہو گیا۔ اب اس عالم میں جب مصر میں نئی صورتحال پیدا ہوئی، بنی اسرائیل سب سے محفوظ رہے، مصری اس سب سے متاثر ہوئے، اور ایسے میں کیا ہوا؟ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، گویا ان کے خود ایک رحم آیا اور خود چل کر فرعون کے دربار میں گئے۔ دربار میں تمام درباری اس دن سے وہی موجود تھے جب تاریکی نازل ہوئی تھی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے فرعون، تم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تکبر، اس سخت دلی سے باز آ جاؤ، ایمان لے آؤ، ہمیشہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اب فرعون کا کیا رد عمل تھا؟ کیا وہ ابھی بھی ڈھٹائی سے اڑا ہوا تھا؟ جواب جی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی آواز کا سننا تھا کہ گویا فرعون سمیت درباری موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے، وعدے کرنے لگے، بس اس دفعہ ہمیں اپنے رب سے آزادی دلوا دو، تم جو کہو گے، آپ جو کہیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ یعنی ایک بار پھر فرعون کہہ رہا ہے کہ اس عذاب کو ٹال دو، جو کہو گے ہم مان لیں گے۔ اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام لوٹے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی؟ عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام لوٹ گئے، جا کر اپنے رب سے رحم کی دعا کی۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کے دستے دعا بلند ہوئے تھے، دعا ختم نہ ہوئی تھی، منظر نامہ پھر تبدیل ہونا شروع ہوا، تاریکی پھر کم ہونا شروع ہوئی، اجالا پھر بڑھنا شروع ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا مصر روشن مصر میں بدل گیا۔ لوگ پھر واپس آہستہ آہستہ اپنی کاروباری دنیا میں مصروف ہو گئے۔ دعا قبول کر لی گئی، دعا قبول ہو گئی، اندھیرا مصر پھر سے روشن ہو گیا۔ تو اب کیا ہے؟ اب پھر سے انتظار ہے فرعون کے وعدے پورے کرنے کا۔ اب ظاہر ہے فرعون ایک دفعہ وعدہ خلافی کی سزا بھگت چکا ہے، تو اب کیا وہ دوبارہ ہمت کرے گا ایسا کرنے کی؟ تو اب فرعون نے کیا کیا؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔